یسوع کہتے ہیں مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی۔ اب جیب کے غریب ہونا، اور لوکا یہی کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں، ٹھیک ہے، جیب کے غریب ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ دل کے غریب کیسے ہوتے ہیں؟ اور یسوع دیکھنا چاہتا ہے یہ دل کی غریبی ہماری زندگی میں۔ دل کا غریب وہ ہے جس کا کل کامل مکمل بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا، ٹھیک ہے، جو نہ اپنے میرٹ پر بھروسہ کرتا ہے، نہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، نہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، جس نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، وہ دل کا غریب۔ یسایہ 6 باب آپ کو یاد ہوگا، یسایہ کو رویا میں خدا نظر آ گیا، بلندی پر ایک اونچے تخت پر بیٹھا ہوا خدا نظر آ گیا۔ یسایہ کا رسپانس کیا تھا؟ افسوس مجھ پر۔ 2 دفعہ کہتا وہ ٹو می، وہ ٹو می، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھ لیا، ہے نا؟ اور میں کیا ہوں؟ میرے تو ہونٹ بھی ناپاک ہیں، اور میں نجس لب لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ یہ ہے دل کی غریبی، خدا کے سامنے ٹوٹل اپنے آپ کو تراش کر دیا۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، ہم گناہ آلودہ دنیا میں رہتے ہیں، یسایہ نے اس بات کا اقرار کیا، میں بھی گناہ گار ہوں اور میں گناہ گاروں کے درمیان بستا ہوں۔ یہ ہے دل کی غریبی۔ پھر ناتن آیا داؤد کے پاس جب داؤد نے گناہ کیا، اس پر فرض جرم عائد کر دی۔ اب بادشاہ وقت ہے نا، ناتن کا سر قلم کروا سکتا تھا، لیکن داؤد بھی دل کا غریب تھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے خداوند کا گناہ کیا، گر گیا، خدا کے سامنے جھک گیا۔ یہ ہے دل کا غریبی۔ تو دل کی غربت وہ ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کچھ نہیں۔ آپ لوگ اور آپ جیسے بہت سارے دوسرے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، میری پریچنگ کو بہت پسند کرتے ہیں، یا ایسے ہی میں شک میں مبتلا ہوں؟ کہاں سے آئے؟ میں تو کبھی کسی سیمینری میں نہیں گیا، کوئی تھیولوجیکل ایجوکیشن نہیں لی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب کچھ میرا ہے، پھر میں دل کا غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ اسی کا۔ وہ میرے میں سے ہو کے بولتا ہے، اس میں میرا کوئی میرٹ نہیں۔ تو جس کو جو دل کا غریب ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے، خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کا مکمل کامل بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ گناہ گار۔ کیا اوقات ہے؟ کیا ہم اپنی نجات خرید سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کسی خوبی کی وجہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ نو۔
تو جب بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آکڑ کا دی. تو دل کا غریب کون ہے؟ جس کا کل بھروسہ اس کے خدا کی ذات. وہ اپنے آپ پر ڈپینڈ نہیں کرتا. اور کیا لکھا ہے ایسوں کا اجر کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی. وہی اس قابل ہیں. ایک پاسٹر ہیں ایلسٹر بیگ، ان کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جائیں گے حساب ہوگا اور آپ کا جواب اگر فرسٹ پرسن میں ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں وہ، انہوں نے کہا پھر اندر نہیں جا سکتے. آپ کا جواب تھرڈ پرسن میں ہونا چاہیے. خدا نے میرے لیے سب کچھ مہیا کر، نو میرٹ ایٹ آل. وہ ایک فریسی گیا تھا نا ایک محصول لینے والے کے ساتھ عبادت خانے میں دعا کرنے کے لیے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں وہ، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے. وہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ تیری طرف اپنی آنکھیں اٹھا سکوں، میں گناہ گار. تو جس کو اپنی اصلیت کا اندازہ ہو وہ دل کا غریب. اور کیا ہے؟ وہی جائے گا بادشاہی میں، وہی جا سکے گا آسمان کی بادشاہی میں. دوسرا کوئی نہیں جا سکتا. جو خدا پر بھروسہ رکھے گا، جو یسوع کی کامل قربانی پر بھروسہ رکھے گا، جو اپنے گناہوں کے مٹائے جانے پر ایمان رکھے گا، صرف وہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے قابل. یہ اس کا ریوارڈ ہے. اب یہ پروگریسو ہیں، یہ ایک دوسرے پر بلڈ ہوتی ہیں یہ مبارکبادیاں. دوسری کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. یہاں پر انگریزی ترجمہ بہتر ہے، گریک کے زیادہ قریب ہے. مبارک ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں. پھر تو آپ کہیں گے پچھلے 2 دن جنہوں نے کیا ماتم وہ مبارک. مبارک ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں. بلکہ میں نے کہا اگر میں ٹرانسلیشن پہ جاؤں مکاریوس کی تو خوش ہیں وہ جو ماتم کرتے. ماتم کس پہ کرنا ہے؟ ایک نبی ہے پرانے عہد کا جس کو روندو نبی کہا جاتا. یرمیا روتا تھا نا، روتا تھا. اسیری سے پہلے بھی روتا رہا، رو رو کے لوگوں کو کہتا رہا توبہ کرو، توبہ کرو ورنہ بابلی دروازے پہ کھڑے ہیں، چلے جاؤ گے اسیری. نہیں مانی کسی. نو بھی تو کہتا تھا نا رو رو کے لوگوں کو توبہ کر لو. یرمیا کہتا رہا، لوگوں نے نہیں مانا. اسیری میں چلا گیا، وہاں پر بھی رو رہا. اڑتے سدھر جاؤ. اس کو رونے والا نبی کہا جائے. لیکن روتا کس پہ تھا؟ لوگوں کے گناہوں پر. تو میں نے کہا ہم ہیں تو بادشاہی کے فرزند، لیکن ایک گناہ آلودہ دنیا میں رہتے ہیں. بنی اسرائیل کے لیے آئین تھا کہ سال میں ایک دن یوم کفارہ منائیں گے. تو کفارہ تو دیتا تھا سردار کاہن، لیکن لوگوں کو کیا کہا خدا نے؟ یہ تمہارے لیے دائمی آئین ہے کہ اس دن تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. کیوں دکھ دینا؟ کفارہ دیا جا رہا ہے تمہارے گناہوں کا، کم از کم شرمندگی تو ہو. روزہ رکھنا اس دن، ٹاٹ اوڑھنا،
زمین پر بیٹھ جانا، سر میں راکھ ڈالنا، آنسو بہانا اپنے گناہوں پر، ماتم ماتم کرنا. کس پہ کرنا ہے؟ اپنی تو جو بھی حالت ہے اس پہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں پر جو گناہ میں زندگی گزار رہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بونے جاتا ہے، خوشی سے پھولے لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، تو ماتم کرنا ہے کس پہ؟ گناہ پہ. اپنے گھرانے کا کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا یسوع کو، اپنا کوئی قریبی دوست ہے جو نہیں جانتا یسوع کو، اس کے لیے آنسوؤں کے ساتھ بونا ہے. ایک اور شخص تھا پرانے عہد نامہ، جس کا نام نہمیہ تھا. بادشاہ کا ساقی ہے، اور یہ بڑی آنریبل پوزیشن ہے، خاص لوگوں میں شمار ہوتا ہے بادشاہ کا، قابل اعتماد بندہ کہ شراب میں کچھ ملا کر نہیں دے دے گا بادشاہ. تو ایف آئی اے نے پوری تفتیش کر لی ہوگی اس کے بارے. اس کے بھائی یروشلم گئے اور واپس آئے. وہ گیا ان کے پاس، کیا کہا؟ میرے باپ دادا کے شہر کا کیا حال؟ انہوں نے کہا کوئی حال نہیں، فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، جنگلی جانور گھوم پھر رہے ہیں، مکان جلے ہوئے ہیں، ہیکل جلی ہوئی ہے، کوئی حال نہیں. کیا کیا نہمیہ نے؟ واپس گیا اپنی کوٹھری میں، اندر سے بند کیا اس کو، اور لکھا ہے زار زار رویا، توبہ کی، اپنے گناہوں کی، اپنے باپ دادا کے گناہوں کہ اے خداوند ہمیں بحال کر. اینڈ گیس واٹ، خدا نے کس کو چنا بحالی کے لیے؟ نہمیہ کو ہی چنا. رویا، ماتم کیا. یسوع رویا تھا کبھی؟ اور اس کے علاوہ یروشلم پر نا، لازر صاحب کو یاد، یروشلم پر جب آخری دفعہ پہنچا یروشلم تو دور کھڑا ہو کے لکھا یسوع رویا اس شہر کے لیے، اس نے ماتم کی. کتنی دفعہ میں نے چاہا کہ تجھے مرغی کی طرح اپنے پروں کے نیچے سمیٹ، رویا، ماتم. تو ہم نے کس پہ ماتم کرنا ہے؟ دل میں خواہش ضرور ہوگی میرا دوست بچ جائے، میرا گھر والا کوئی بچ جائے، سب کچھ ہے. کبھی آنسوؤں کے ساتھ بویا؟ یسوع چاہتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں. اور کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ کیا ہے؟ تسلی پائیں گے، ہے نا. ایک تو تسلی جب خدا کی بادشاہی آ جائے گی تو اس وقت تو نہ کوئی موت ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ درد ہوگا، نہ آہ و نالا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر تسلی میں ہوں گے. لیکن زیادہ خوشی، زیادہ تسلی کس چیز سے ملے گی؟ کہ جب جس بھائی کے لیے میں نے دعا کی تھی وہ میرے ساتھ خدا کی بادشاہی میں جا رہا ہوگا تو کتنی تسلی ہوگی پھر. تو وہ تسلی پائیں گے. پھر آ گیا مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث. حلم، اس پہ میں لینڈ کے دنوں میں آپ سے اس پہ بہت گہرائی میں بات کر چکا ہوں.
جب میں نے فلپیوں 2 باب آپ کے لیے کھولا تھا، 2 کیریکٹرز ہیں موسیٰ پرانے عہد نامہ میں، جس کے بارے میں گنتی کی کتاب کے 12ویں باب میں لکھا ہے، اور اس جیسا حلیم شخص روئے زمین پر نہیں ہے۔ موسیٰ حلیم تھا، انہوں نے بندے مار دی، غصے میں بھی آ جاتا تھا، طیش میں بھی آ جاتا تھا۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ یو ڈونٹ اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس، حلیمے کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام کیا، خدا کہہ رہا ہے کہ اس جیسا حلیم روئے زمین پر اور کوئی نہیں تھا۔ خدا کو حلم پسند ہے، اور ویسے بھی آپ دل کے غریب ہوں گے تو حلیم تو ہوں گے ہی۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں آئے تو یسوع نے اپنے بارے میں ایک ہی خوبی بیان کی تھی، مجھ سے سیکھو۔ کیوں سیکھو؟ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ تو یہ فروتنی، انکساری، علم، 2 بڑی شخصیات ہیں۔ اچھا، حلیمی کا یہ مطلب نہیں کہ پلے کچھ نہیں تو میں بڑا حلیم ہوں۔ حلیمی کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، اپنے آپ کو روک لیا، ریسٹرینٹ۔ یسوع کے 2 شاگرد تھے نا جو شیلے، بو انرگس جن کو کہا، انرگس یونانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انرجی، انرجی سے بھرے ہوئے، گرج کے بیٹے۔ تو کہے تو اس شہر پر آسمان سے آگ نازل کر دیں، کہا نا؟ یسوع نے کہا کر سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ اگر پرانے عہد کا ایک نبی ایسا کر سکتا ہے تو تم بھی ایسا ہی کر سکتے ہو، میرے شاگرد ہو، لیکن کرنا ریسٹرینٹ، قابو۔ یہ ہے حلیم، کہ سب کچھ ہو اور پھر آپ اپنے آپ کو ریسٹرین کر لیں۔ یسوع نے کہا میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو 12 تمن فوج ابھی آ جائے گی مجھے بچانے کے لیے، لیکن میں نہیں کروں۔ طاقت ہے نا، قدرت ہے بلانے کی، نہیں کر۔ یہ ہے حلیم، یہ ہے حلیم۔ تو مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، مغرور خدا کو پسند۔ ایک چیز ہے غرور، وہ کہتا ہے مغرور کا مقابلہ میں خود کروں گا۔ غرور ایک ہی شخصیت کو شوبھا دیتا ہے اور وہ ہے خدا کے ساتھ، وہ کر سکتا ہے غرور کیونکہ قادر مطلق ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے غرور کرنے کے لیے؟ اور جو کچھ ہے وہ کس نے دیا؟ اسی نے دیا، تو پھر غرور کس بات کا؟ تو یسوع نے کہا مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے۔ تیسری کوالٹی ہے، یسوع بیان کر رہا ہے نا، میں نے کہا شاگردوں میں وہ یہ کوالٹیز دیکھنا چاہتا ہے، وہ دل کے غریب ہیں ہوں۔ دوسرا وہ کیا ہوں؟ جی حلیم سے پہلے کیا تھا؟ ہاں جی، غم کے ماتم کرتے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وہ حلیم ہے۔ یہ سب انٹرنل کوالٹیز ہیں جو اندر ہونی چاہیے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے۔
اور ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. اگین، راست بازی وہ صفت ہے جو صرف خدا میں ہے. پرانے عہد نامے میں اس کو صدق کہا گیا. صداقت، راست بازی وہ صرف خدا کی ذات میں ہے. باقی انسانوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. یسوع کے پاس آیا تھا وہ شخص، اس نے کہا آئے نیک استاد، آئے راست باز، آئے صداقت والے استاد. اس نے کہا تو مجھے کیوں کہہ رہا نیک؟ نیک تو ایک ہی ہے. تو یا مجھے وہ مان لے کہ میں خدا ہوں، یا اگر تو مجھے انسان مانتا ہے تو پھر میں نیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ خوبی ہے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. ٹھیک ہے؟ فضل اور سچائی سے معمور. تو جب وہ مجسم ہوا ہمیں کیا نظر آیا؟ وہی فضل جو خدا کا ہے اور وہی راست بازی جو خدا کی ہے اس میں نظر آئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے. تو راست بازی خدا کی صفت ہے، لیکن خدا اپنے بندوں میں، یسوع اپنے بندوں میں راست بازی دیکھنا چاہتا ہے. اب بھوک لگی ہو تو کیا ہوتا؟ یا تو آپ اپنے لیے کچھ پکائیں گے، یا پھر موبائل اٹھا کے فوڈ پینڈا کو کچھ کہیں گے لانے کے لیے. یہی ہوتا ہے نا. جب بھوک لگی ہوتی ہے کچھ کرتے ہیں. رات کو سوئے ہوئے ہیں، اچانک آنکھ کھل گئی، پیاس لگی ہے، اٹھیں گے، فریج کے پاس جائیں گے یا ڈسپینسر کے پاس جائیں گے، پانی نکال کر پیئیں گے. تو یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے. راست بازی خود چل کر آپ تک نہیں آئے گی. You will have to do something for that. تو یسوع کہہ رہے جیسے بھوک لگتی ہے تو کچھ کرتے ہو، پیاس لگتی ہے تو کچھ کرتے ہو، اسی طرح کوشش کر کے اپنے اندر راست بازی لانے کی بھی تگ و دو کرو. میں نے آپ کو بتایا الہی صفت ہے راست بازی، صداقت، صدق. لیکن خدا وہی، اسی جب ہم 5ویں باب کو ختم کریں گے تو وہاں لکھا ہے کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. تو رول ماڈل کسی انسان کو نہیں بنایا ہمارے لیے. انسان راست باز نہیں ہو سکتا. رول ماڈل کس کو بنایا؟ خدا جو راست باز. یسوع کو کیسے پہچانا؟ اس کے فضل اور اس کی راست بازی کے وسیلہ سے. ہمیں لوگ کیسے پہچانیں گے کہ ہم شاگرد ہیں؟ جب ہماری زندگیوں میں سے راست بازی نظر آئے گی. میں نے کہا یہ آٹومیٹیکلی نہیں آئے گی، کوشش کرنی پڑے گی، بہت سی چیزوں کو نہ کہنی پڑے گی. آزمائشیں تو طرح طرح کی آتی ہیں نا میرے، نہیں یہ میرے لیے نہیں. کوشش کر کے وہ بھوک اور پیاس اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ وہ 4 چیزیں تھیں جو کہ انٹرنلی، جن کا علاقہ ایک شاگرد کی اپنی زندگی سے